إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه۔ میرے بھائیوں دوستو، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے ادھار اور قرض کے فضائل و مسائل سے آغاز کیا تھا اور یہ بات عرض کی تھی کہ انشاءاللہ اس کو سلسلہ وار بیان کریں گے۔ اس کے فضائل مسائل چند ایک آپ کے گوشت گزار کیے تھے، تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم قرض لینے کی شرائط، ادھار لینے کی شرائط، اس پہ بات کریں گے، اور پھر اس میں جو آدمی کسی کو قرض دیتا ہے پھر اس کو شریعت نے کیا احکامات دیے ہیں اور اسے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور جس نے قرض لیا ہے اس آدمی کا رویہ اور اس کا عمل کیا ہونا چاہیے۔ یہ باتیں آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی کلی اور جزئی باقی نہیں رہنے دی کہ جس میں رہنمائی نہ کی۔ تو سب سے پہلے جو شخص قرض لینا چاہتا ہے، ادھار لینا چاہتا ہے، اس کا کوئی معقول اور جائز سبب ہونا چاہیے۔ اس سلسلہ میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرض لیتا ہے اور قرض لینے کے بعد وہ اسے ادا نہیں کر سکا، اسی حالت سے وہ دنیا سے چلا گیا،
تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلائے گا اور اس سے یہ سوال کرے گا، یا ابن آدم ففیما، کہ اے ابن آدم، تو نے جو قرض لیا تھا، اخذت هذا الدین ففیما ضیعت حقوق الناس، کہ تو نے کس بنا پہ قرض لیا اور لوگوں کے حق کو ضائع کیوں کیا؟ یہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے کہ اگر انسان قرض لے اور واپس نہ لوٹائے تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا، فلم آکل ولم اشرب ولم البس ولم اضیع، چار باتیں وہ کہے، نہ تو وہ پیسے لے کر کے میں نے کھائے، نہ میں نے کچھ پیا، میں نے اس کو اپنے لباس پر پہننے پر بھی خرچ نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے اس رقم کو بذات خود ضائع کیا، یعنی کسی بھی ناجائز کام میں نے وہ رقم لے کر کے ضائع نہیں کی۔ یہ وہ اس کا جواب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور۔ اور عذر کیا پیش کرے گا؟ وَلَكِنْ أَتَى عَلَيَّ عَلَى يَدَيَّ، لیکن میرے اوپر کچھ ایسے مصائب اور تکالیف اور پریشانیاں آئیں، ان میں سے اما حرق و اما سرق و اما وضیعۃ، یا تو وہ میرا مال و اسباب جو اس سے خریدا کاروبار کرنا چاہتا تھا آگ لگ کر کے وہ ضائع ہو گیا، یا وہ چوری ہو گیا، یا وہ ویسے ہی نقصان اور خسارہ میں ہی سب کچھ چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی یہ بات سن کر کہے گا، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا، انا احق من قضى عنہ، کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ اپنے اس بندے کی طرف سے اس کا قرض ادا کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فیدع اللہ الشیء، کسی چیز کو اللہ بلائے گا، بلا کر کے اس کے نیکیوں والے پلڑے میں اسے رکھ دے گا، جس کی وجہ سے اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں اپنے فضل اور رحمت سے داخل کر دے۔ وما يدخل الجنت بفضل رحمتہ، کہ اس کو جنت میں اپنی رحمت کے فضل و کرم سے داخل کر دے۔ اس روایت کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر میں ذکر کیا ہے۔ بعض اہل علم نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، بعض نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ چونکہ یہ فضائل میں روایت ہے تو اس لیے اس کو اس اعتبار سے بیان کیا جا سکتا ہے، ضعف کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا۔ اسی طرح سے دوسری ایک روایت جس کے راوی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، جو کہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ذکر کی ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ مع الدائن حتی یقضى دینہ ما لم یکن فیما یکرہہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، اس کی مدد اس وقت تک قرض لینے والے کے شامل حال ہوتی ہے جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناپسندیدہ امور اور معاملات میں قرض لے کر کے خرچ نہیں کرتے۔ یعنی اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ تللے میں پیسے نہیں اجارتا، اسراف اور تبذیر کے لیے قرض نہیں لیتا، کسی شریعت کی مخالفت میں کوئی کام سر انجام دینے یا اس پر خرچ کرنے کے لیے وہ مال نہیں لیتا، ادھار نہیں لیتا،
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت جب تک وہ قرض ادا نہیں کر دیتا شامل حال رہے. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ساتھی ہو جائے، اللہ کی معیت اسے حاصل ہو جائے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر اس بات کی مخصوص اوصاف کے مالک لوگوں کو خوشخبری دی، جن میں سے ایک صبر کرنے والے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ یقیناً بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اسی طرح سے جو شخص قرض لے کر کے لوٹانا چاہتا ہے، ناجائز کام کے لیے اس نے قرض نہیں دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شخص کو معیت شامل حال ہے، حاصل ہے. دوسری بات کہ دوسری شرط کہ قرض لیتے ہوئے انسان کی نیت درست ہونی چاہیے، خلوص نیت، سچی نیت سے قرض لے کے میں نے اس کو واپس کرنا. اگر اس کی نیت درست ہوئی، خالص ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم خوشخبری سنائی. من اخذ اموال الناس یرید اداءها، جس شخص نے لوگوں سے مال ادھار لیا وہ اس کے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، عد اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے اسے ادا کر دے گا. یعنی اس کو توفیق دے گا، اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا، اس کے لیے وسائل پیدا کر دے گا، اور وہ قرض اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دے گا. یعنی اس کی نیت خالص ہونی چاہیے، پہلے دل سے ہی قرض لیتے ہوئے یہ خلوص نیت سے قرض لے، بد نیت نہیں ہونا چاہیے انسان. اور جس شخص نے بد نیتی سے قرض لیا، ومن اخذ اتلافها اتلفه اللہ، جس نے اس کو ضائع کرنے کے لیے کہ واپس نہیں لوٹانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس شخص کو ضائع کر دے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ضائع کر دے گا تو پھر نتیجہ کیا دے گا؟ اور یہ چیز ظاہر و باہر ہے، آپ لوگوں کے مشاہدہ میں بھی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی. بہت سارے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو قرض لے کر کے قرض کے نیچے دب گئے، بہت زیادہ ان کے لیے مشکلات اور پریشانیاں ہو گئی، وہ قرض ادا کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے تھے، لیکن نیت خالص تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قرض اتار دیا. ہماری اس مسجد میں ایک ساتھی وہ آیا کرتے تھے، ایک دن میرے سامنے اور رو پڑے. پرانی بات ہے، 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. رو پڑے، کہنے لگے جی میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا قرض اتار. میں نے پوچھا کتنا قرض ہے؟ اس نے کہا 16 لاکھ روپیہ مجھ پہ قرض. اندازہ کریں 10 لاکھ، 10 سال پہلے. رو پڑا. میں نے کہا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا قرض اتار دے گا. اگر آپ کی نیت قرض ادا کرنے کی ہے تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، اور رسول اللہ نے جو فرمایا ہے یہ بالکل حق اور سچ. اس نے کوشش کی کہ میں دبئی چلا جاؤں. ماشاء اللہ اتنی لمبی داڑھی تھی. دبئی والوں نے کہا یہ تو طالبان ہے، اس کو ویزا نہیں دینا. تمام اس کے جو وسائل تھے وہ بند ہو گئے. جہاں جہاں اس کو امید تھی کہ اس طریقے سے، ایسے ایسے کرنے سے، ان ذرائع سے مجھے مال حاصل ہوگا اور میرا قرض اتر جائے گا، وہ تمام اسباب اور ذرائع اللہ نے بند کر. بڑا روتا تھا، بڑا پریشان تھا. ایک دن آیا، جمعہ کے بعد بیٹھا رہا. جب ساتھی اٹھ گئے تو اکیلے میں مجھے کہنے لگا کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا سارا قرض اتار. میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگا جی میرے چچا امریکہ رہتے ہیں، ان کو اس بات کا علم ہوا. جب وہ پاکستان آئے انہوں نے مجھ سے پوچھی تفصیلات، میں نے بتائیں. ساری فہرست انہوں نے لے لی، فون نمبر ان لوگوں کے لے لیے. اس نے ان سب لوگوں کو فون کر کے کہا کہ بھئی اس سے آپ نے مطالبہ نہیں کرنا.
اس کا قرض میں اتاروں گا، میں آپ لوگوں کو پیسے دوں گا۔ کہتے جی میرے چچا نے وہ ساری رقم قرض کی اتار دی۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کس قدر حق اور سچ۔ ہم اس کو تجربات یا مشاہدات کی وجہ سے حق اور سچ نہیں مانتے۔ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو، آپ کے فرامین کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کے فرمودات کو تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں حق اور سچ مانتا ہے، تو پھر مجدد الف ثانی احمد سرہندی صاحب کا فتویٰ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہے، کیونکہ اس نے تجربات اور مشاہدات کو حق سمجھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حق اور سچ نہیں مانا۔ ہم اس کو حق اور سچ مانتے ہیں، اور مان کر کے ایمان اور یقین رکھ کر کے یہ مشاہدات کو لوگوں کے اندر اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ رسول اللہ فرمان حق اور سچ ہے۔ یہ دیکھو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی حقانیت کو، اس کی صداقت کو سچا ثابت کر رہا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، احادیث سے جو تعلیم ملتی ہے کہ ہر معاملہ میں نیت درست ہونی چاہیے، اور یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ اخلاص نیت کی بنیاد پر ہی تمام اعمال قبول ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے اعمال کی قبولیت، خلوص نیت۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو ہر بچے کو زبانی یاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو لہذا ہمیں اپنی نیت خالص کرنی چاہیے۔ دوسری روایت اس سلسلہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایما رجل استدان دینا لا يريد ان يؤدي الى صاحبه حتى اخذ ماله ولم يؤد اليه دينه لقي الله وهو السارق، کہ جس شخص نے کسی سے اس نیت سے ادھار لیا کہ وہ اسے واپس نہیں کرے گا، خلوص نیت اور بد نیت کے نتائج، کہ اسے وہ اس کا حق واپس نہیں کرے گا، فرمایا کہ بغیر قرض ادا کیے اسی نیت کے ساتھ وہ دنیا سے چلا گیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ چور ہے، بحیثیت چور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی الاوسط میں ذکر کیا ہے، اور سند اس کی حسن ہے۔ پہلی جو روایت ہم نے سنائی وہ صحیح بخاری کی روایت۔ تیسری شرط میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو مستقبل میں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ قرض لے کر کے میں اسے ادا کر سکوں گا، تو اسے قرض نہیں لینا چاہیے۔ نیت بھلے خالص ہے، لیکن اپنے احوال، معاملات، چیزوں کا جائزہ لینا بھی تو ضروری ہے۔ جو معروضی حالات ہیں، تو اگر کوئی شخص اپنے حالات کو دیکھتا ہے کہ میں یہ قرض واپس نہیں لوٹا سکوں گا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ قرض نہ لے، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول امام ابن قدامہ نے المغنی میں ذکر کیا ہے، اور پھر وہ فرماتے ہیں یعنی مستقبل میں اگر اس کو یہ قرض ادا کرنے پر قدرت حاصل نہیں ہوگی تو پھر وہ قرض نہیں لے سکتے۔ لہذا یہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے باوجود قرض لیتا ہے تو چلو جی دیکھی جائے گی، تب بھی ٹھیک نہیں۔ اگر نیت اس کی خالص ہے لیکن پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ جی کوئی بات نہیں ہے، اس کو ذمہ داری نہیں سمجھتا، تو دونوں باتیں لازم اور ملزوم ہے کہ نیت کا خالص ہونا اور سنت کے مطابق ہونا، کہ آپ اپنے احوال کا بھی جائزہ لیں، احوال کا جائزہ لینے کے بعد قرض لیں۔ کن کن چیزوں میں قرض لیا جا سکتا ہے؟ قرض ہر چیز
میں لیا جا سکتا ہے، اس میں وسعت ہے، جائز ہے، اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اس میں آپ نقدی، ماپ تول، اناج، غلہ، کھانے پینے کی اشیاء، جانور، دیگر ضروریات زندگی، جو کچھ بھی معاشرے میں ضروریات ہیں انسان کی ذات کو، وہ سب کچھ بطور قرض لیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور یہ بات پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40,000 نقدی ادھار لیے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وعدہ کے مطابق واپس لوٹا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ نقدی میں ادھار لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے سونا چاندی، چونکہ اس وقت درہم و دینار یہ سونے اور چاندی کے ہوتے تھے، دینار سونے کا ہوتا تھا 4.5 ماشے کا، اور درہم 4.5 ماشے چاندی ہوتی تھی۔ یہ سکے مروج تھے اس وقت۔ یہ تو اب ہم جو کرنسی دیکھ رہے ہیں، اب اس کے پیچھے لکھا تو ہوتا ہے کہ جی حامل ہادہ کو اس کے مطالبہ پر یہ رقم ادا کی جائے گی، لیکن پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، کہ پوری دنیا کا نظام خراب کرنے میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ اب یہ کاغذ ہے آپ کے ہاتھ میں، اور جو پوری دنیا پر اس وقت امریکہ حکمرانی کر رہا ہے، یہ ڈالر کی بنیاد پر، یہ اس کے کاغذ کی ویلیو نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اس نے خلیج والوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا، ان کو مجبور کر کے، کہ آپ اپنا پیٹرول ڈالر کے علاوہ کسی اور کرنسی میں فروخت نہیں کر سکتے۔ اس کو پیٹرو ڈالر کہتے ہیں۔ یہ پیٹرو ڈالر کی وجہ سے آج امریکہ کی معیشت کھڑی ہے۔ آنے والے وقت میں بلاک بن رہا ہے، اور اس بلاک میں ڈالر جب نیچے جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ امریکہ اس وقت معاشی طور پر بھی، اقتصادی طور پر بھی تباہی کے دانے پر کھڑا ہے، اور اس پر جو مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کیا یہ کرنسی نوٹ، اس کی کوئی ویلیو ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہی ہے، کاغذ ہے۔ امریکہ جتنا چاہتا ہے وہ ڈالر چھاپ لیتا ہے، اور چھاپ کر کے وہ اسے استعمال میں لاتا ہے۔ باقی ساری دنیا اپنی تمام تر قوتیں صرف کرنے کے بعد جو کچھ حاصل کرتی ہیں، وہ اس ڈالر کو سمجھتی ہیں کہ یہ اس کا عوض ہے، معاوضہ ہے، جبکہ وہ معاوضہ ہے ہی نہیں، وہ تو کاغذ ہے۔ یہ بدماشی ہے امریکہ کی پوری دنیا پر۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ بات اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ لہذا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل چیز کیا ہے کرنسی میں۔ وہ تو سونا اور چاندی تھا۔ جب یہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ کاغذ کا نوٹ آیا، کرنسی آئی، اور ساری دنیا کا سونا اکٹھا کر کے امریکہ نے ہڑپ کر لیا۔ اس وجہ سے یہ مالدار بنے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی موقع ملا، اللہ نے توفیق دی تو اس کو بیان کریں گے کہ پوری دنیا پر کیسے یہ لوگ قابض ہیں۔ تو ضمناً یہ بات آئی تو میں نے عرض کر دی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک انصاری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سا ادھار لیے، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ 1 سا 2.25 سیر کا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آ کر کے وقت مقررہ پر مطالبہ کی کہ جی مجھے آپ میری رقم واپس کریں، جو کھجور میں نے آپ کو دیے 40 سا وہ دے دیں۔ اور اس نے بات چیت کرنے میں کچھ انداز اچھا اختیار نہ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا لا تقل الا خیرا، کہ تو نے جو بات کہنی اچھی ہی کہنی، اور یہ بات ذہن میں رکھ کہ میں ادھار لینے والوں میں سب سے بہترین ادھار واپس کرنے والا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ بھائی اس کو 40 سا جو اس سے ہم نے کھجوریں لی تھی، اناج لیا تھا، غلہ لیا تھا، اس کو واپس کر دو، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اس کو 40 سا اور دے دو۔
یعنی جو ہم نے قرض لیا تو وہ تو واپس کر رہے ہیں، اضافی اس کو 40 سا اور دے دو، اس کو 80 سا دیے گئے 40 کے مقابلے میں۔ یہ مسند بزار کی روایت ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگلی روایات سے یہ بات ثابت ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یہ بات ثابت ہے اور ظاہر و باہر ہے کہ جو شخص کسی سے قرض لیتا ہے، ادھار لیتا ہے، اور اس کو اس سے زیادہ اچھا اور بہتر وہ واپس کرتا ہے، تو یہ سود کے زمرے میں نہیں، بشرطے کہ قرض دینے والے نے ایسی شرط نہ رکھی ہے۔ اگر اس نے زیادتی کی شرط رکھ لی ہے تو یہ سود ہو جائے گا، یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے طور پر کہ آپ نے کسی سے 10 لاکھ روپیہ ادھار لیا اور 10 لاکھ ادھار لے کر کے آپ نے کہا جی 3 ماہ میں آپ کو واپس کر دوں گا، آپ نے بزنس کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 5 لاکھ روپیہ نفع دے دیا، آپ نے وقت مقررہ پر وہ قرض واپس کیا 10 لاکھ، اور اس کے ساتھ آپ 1-2 لاکھ اس کو دیتے ہیں اضافی کہ جی یہ لے لیں۔ وہ کہتا ہے یہ کس بات؟ کہتا ہے جی میں نے کاروبار کیا، اللہ نے مجھے فائدہ دے دیا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کچھ خدمت کروں۔ یہ لینے والے کے لیے بھی جائز ہے اور دینے والے کے لیے بھی جائز ہے، دونوں کے لیے جائز ہے، لیکن شرط کر کے ایسا قرض دینا اس کی شرعن اجازت نہیں ہے۔ باقی وہ قسطوں کے کاروبار کے متعلق وہ آگے انشاءاللہ بات آئے گی، تفصیل سے اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ اس کی کون سی صورتیں جائز ہیں اور کون سی صورتیں ناجائز ہیں۔ اس روایت کے متعلق بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن دوسری روایات صحیح سند سے ثابت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 وسق کھجوروں کا ادھار لیا۔ وسق ایک پیمانہ ہے، اس میں 60 سا ہوتے ہیں، 60 سا ہوتے ہیں، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے سالانہ آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، 1 سا 2.25 سیر کا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی 60 سا کھجور جو ہے آپ کے پاس موجود تھی۔ آپ نے کہا ایک بدوی آدمی سے کہ مجھے آپ کچھ اونٹ بیچ دو، اس نے آپ سے سودا کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ 60 سا اسے ادا کرنے کے لیے، یہ کھجوریں ادا کرنے کے لیے تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو وہ 60 سا گھر میں موجود ہی نہیں ہے، نہ جہاں پہ رکھی تھی جگہ وہاں موجود تھی۔ آپ کو یاد نہیں تھا کہ وہ ساری کھجوریں آپ نے کسی اور مد میں خرچ کر دی۔ آپ کو بڑی پریشانی ہوئی۔ آپ نے اس بدوی آدمی سے کہا کہ بھائی میں نے آپ سے سودا کیا اونٹنیوں کا، اور آپ کو کھجوریں ادا کرنی تھی، اس وقت میرے پاس کھجوریں نہیں۔ وہ بدوی تھا، اس کو بڑا غصہ لگا، اس نے بہت برا بنایا، اس نے شور مچا دیا، اس نے کہا واہ غدرا، ہائے بے وفائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے سنا تو اس کو ڈانٹا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اس کو ڈانٹو نہیں، لیکن اس نے پھر شور مچانا شروع کر دیا۔ صحابہ کو پھر یہ بات ناگوار گزری تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کو منع کیا، اور آپ نے کہا کہ جاؤ خولہ بنت حکیم سے معلوم کرو کہ کیا اس کے پاس 60 سا یعنی 1 وسق کھجوروں کا موجود ہے۔ اگر اس کے پاس موجود ہے تو پوچھ کے آؤ، بتاؤ مجھے۔ صحابہ گئے، جا کر کے انہوں نے خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا۔ اس نے کہا جی ہاں میرے پاس 1 وسق کھجوروں کا موجود ہے۔ تو آپ نے آدمی بھیجا، جاؤ جا کر کے اس سے وصول کر اور اس کو ادا کر۔ وہ کھجوریں ادھار لے کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدوی کو ادا کروا دی۔ جب اس کو یہ کھجوریں مل گئیں تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دیتا ہے، جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو
بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ فقد اطیبتا و اوفیت، آپ نے وعدہ وفا کیا ہے اور اچھا معاملہ کیا، یعنی کھجوریں بھی دے دیا اور مجھے کہا بھی کچھ نہیں، اس کے بدلے میں آپ نے اسے ڈانٹا نہیں، کوئی بات نہیں کہی، تو اس پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولئک خیار عباد اللہ عند اللہ الموفون المطیبون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ اچھے بندے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو ایفائے عہد کرتے ہیں، اچھے طریقے سے معاملات کو نمٹاتے ہیں، جو طے ہوا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، وعدہ ایفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، اور اچھے طریقے سے معاملے کو نمٹاتے ہیں۔ وعدہ پورا کرنا اور اچھے طریقے سے معاملے کو لوٹانا اور سلجھانا، یہ لازم اور ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سب سے اللہ کے ہاں اچھے بندے، بہتر بندے قرار دی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے ایک نوجوان اونٹ لیا، جب وہ ادا کرنے کا موقع آیا تو آپ نے ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اس کا اونٹ جو ادھار لیا تھا اس کے بدلے میں اونٹ دے دو۔ وہ گئے، جا کر کے انہوں نے اونٹ تلاش کیے تو کوئی اس عمر کا اونٹ جو وصول کیا گیا تھا وہ نہ مل سکا، اور آ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اونٹ ہیں وہ سب کے سب چوگے، 4 دانت والے، اور 4 دانت والا اونٹ وہ 7ویں سال میں داخل ہوتا ہے۔ اب یہ زیادہ قیمتی تھا اس کے اونٹ کے مقابلے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہ چوگا اونٹ ہی دے دو۔ جو بات ہم بیان کر چکے ہیں پہلے کہ بغیر شرائط کے اگر آپ نے قرضدار کو اس سے بہتر اور زیادہ عطا کر دیا تو یہ شرعاً جائز اور درست ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہ 4 دانت والا چوگا اونٹ ہی دے دو۔ فرمایا یہ آتے ہی ایاہ ان خیار الناس احسنہم قضاء، اس کو یہ چوگا دے دو، اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو ادائیگی کے اعتبار سے سب سے بہتر، یعنی جب لینا ہوتا ہے تو اس وقت تو انسان منت سماجت کرتا ہے، ترلے کرتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور جب دینے کی باری آتی ہے وہ مطالبہ کرتا ہے تو پھر اس کے گلے پڑتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ کل ہی ایک آدمی مجھے بات سنا رہا تھا، وہ ٹھیکیداری کا کام کرتا ہے، اس نے ایک کا واقعہ سنایا کہ جی میں نے ان سے 2 لاکھ روپیہ لینا تھا تو میں نے ان کو فون کیا کہ جی میں مزدور آدمی ہوں، آپ مجھے میرے پیسے دے دیں۔ انہوں نے مجھے اتنی گالیاں دی، کہتا جی میں نے انہیں کہا کہ جی آپ بے فکر ہو جائیں، آج کے بعد میں آپ سے کبھی مطالبہ نہیں کروں، اللہ تعالیٰ میرا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا، میری ضروریات پوری کر دے گا، لیکن میں آپ کو آئندہ کبھی فون نہیں کروں۔ تو آپ دیکھ لیں ادھار دے کر کے سب سے زیادہ عمومی طور پر جو معاشرے میں تعلقات خراب ہوتے ہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ ادھار سے ہی ہوتے ہیں نا۔ اگر ہم ادھار لیتے وقت جس طریقے سے اس کی خوشامد کرتے، مدح سرائی کرتے ہیں، اس کے ترلے کرتے، منتیں کرتے، سماجتیں کرتے، اسی طریقے سے جا کر کے اس کو واپس کر کے اس کا شکریہ ادا کریں کہ بھائی آپ کی بہت مہربانی، آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا، اللہ آپ کو برکت دے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں وہ اس کو دی جائیں، اس کے لیے خیر کی دعا کی جائے، برکت کی دعا کی جائے، اس کا مشکور و ممنون رہا جائے۔ یہ تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امت مسلم
مسلمہ اس کو چھوڑ چکی ہے، الا ماشاء اللہ، الا من رحم ربی۔ آپ کے نزدیک اچھا وہی ہے جس سے آپ نے لین دین نہیں کیا۔ لین دین کر کے دیکھو گے تو پتا چلے گا، اچھے اچھے بھلے لوگ، حاجی صاحب، نمازی صاحب، بڑے ہی متقی پرہیزگار بظاہر سب کچھ ہوں گے، لیکن اس معاملے میں اکثر لوگ فیل ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہم سب کو ہدایت نصیب کرے، اور ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جس طریقے سے قرض وصول کرتے ہیں اس سے بہتر طریقے سے اس کو واپس لوٹائیں، اس کے مشکور و ممنون رہیں۔ یقین جانیے کہ اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں گے تو ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے راستے کھلے ہوں گے، جہاں سے آپ چاہیں گے ادھار لے لیں اور آپ کو ادھار مل جائے گا، وگرنہ ٹھگ بن جائیں گے۔ وقت تو گزر جائے گا اور جس سے لے کر کے پیسے اس کے واپس نہیں کریں گے، اس کے ساتھ دھوکہ کریں گے، فراڈ کریں گے، وہ پیسے دبا لیں گے، اس کا بھی وقت گزر جائے گا، لیکن یاد رکھیے کہ دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ ایسے لوگ دنیا میں مشہور نہیں ہیں، بدنام ہیں، ٹھگ ہیں، اور ایسے لوگوں کے جنازے روکے گئے۔ یہ آپ کے سامنے ساری بات۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں اور آپ علیہ السلام کا یہ عمل ہے۔ آپ نے دنیا کو پیغام دیا، قرض لو تو بہتر طریقے سے ایفائے عہد کرتے ہوئے، وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو واپس لوٹاؤ، اور پھر جو شخص قرض دینے والا ہے وہ اگر آپ کو کوئی کڑوی کسیلی باتیں کہتا ہے تو اس کی باتیں برداشت کرنے کا حکم ہے۔ آپ کو کہی، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو کیا تعلیم دی؟ مشہور و معروف روایت آپ علیہ السلام نے فرمایا لصاحب الحق مقال، یہ الفاظ ضرب المثل کے طور پر بیان ہوتے ہیں کہ صاحب حق کو بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، کوئی بات کہنے کا حق حاصل ہے، وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ اس کا حق ہے۔ آپ اس کو پریشان کر رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ برداشت کریں۔ معاملہ الٹا ہے، یہاں پہ قتل و غارت ہو جاتی ہے، لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، عدالتوں تک معاملات جاتے ہیں، تھانے تک معاملات جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کا اعتماد اٹھتا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک رویہ جو معاشرے میں عام طور پر مروج ہے، انتہائی افسوسناک، وہ کیا ہے؟ کریڈٹ پر مال لیتے ہیں دکاندار، 10 لاکھ کا مال دیا اس شخص نے اور اس کو تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کرتے، پھر اور مال لیتے رہتے۔ 10 لاکھ کا تو پہلے لے لیا، دکان پہ رکھ لیا، وہ سرکل چل رہا ہے اس کا، اور ہر پھیرے میں 15 دن بعد، 10 دن بعد جو طے ہوتا ہے 2 لاکھ دے لیا اور 3 لاکھ کا مال لے لیا۔ یہ سلسلہ چلتا ہے معاشرے۔ اگر وہ شخص کسی وجہ سے یہ کاروبار چھوڑ دے، اس کے سارے پیسے مر گئے، کوئی رقم اسے واپس نہیں ملتی، کریڈٹ پہ لیا ہوا مال کوئی واپس کرتا ہی نہیں ہے، وہ اس کو مال حلال سمجھ کر کے پی جاتے ہیں۔ دوسری بات کہ اگر وہ شخص فوت ہو جائے پھر تو ویسے ہی معاملہ فارغ ہے، کوئی بتاتا بھی نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ تو یہ لوگوں کے پیسے سے کاروبار کرنا، کاروبار چلانا اور اپنی تمام تر جائز اور ناجائز ضروریات پوری کرتے رہنا، اور اس شخص کو اس کی رقم وہ توڑ کر کے، تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرنا اور پریشان کرنا، کسی پھیرے میں کم دینا پیسے، کسی پھیرے میں ویسے ہی معذرت کر لینا، سوری کر لینا، جی آج نہیں جی، کوئی گاہک ہی نہیں ہے جی، کاروبار ہی نہیں ہے۔ یہ معاشرے کا وتیرہ ہے، یہ طریقہ کار اپنا لیا ہے لوگوں نے۔ اور میر تقی میر نے کہا تھا نا کہ یہ مالدار ہوئے ہیں ہم غریبوں کے پیسے سے، اور غریبوں کے مال سے یہ پیسے والے ہیں۔ میں نے دیکھا سیالکوٹ، جب میں خطابت کرتا تھا قصور میں،
تو تمام تر چمڑے کا کاروبار بنیادی طور پر پورے پاکستان میں قصور میں ہوتا ہے. بہت بڑی مارکیٹ. قصور والے سیالکوٹ والوں کو ادھار دیتے ہیں. جتنے بڑے بڑے محلات اور فیکٹریاں بلڈنگیں نظر آتی ہیں وہ ساری کی ساری قصوریوں کے مال سے بنی ہوئی. ان کا مال ہڑپ کیا ہوا، ضبط کیا ہوا ہے. یہ مشاہدہ کیا میں نے، قصوریوں نے بتایا، پھر ہم نے سیالکوٹیوں کا مشاہدہ کیا، آنا جانا رہتا تھا. کس قدر افسوسناک بات ہے. اور یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دیں گے، یہ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے. لہذا میرے بھائی اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصحاب الخیر ہیں، جو قرض دے سکتے ہیں، کسی کو تعاون کر سکتے ہیں، ادھار دے سکتے ہیں، ان کو ترغیب دلائی ہے. اور قرآن مجید نے مطلق طور پر یہ بات کہی ہے کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اس میں یہ قرض دینا بھی شامل ہے، دیگر بھی نیکی کے کام شامل ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مسند احمد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان السلف یجری مجرا شطر الصدقہ، کہ ادھار دینا وہ آدھا نصف صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب. یعنی آپ بالفرض اللہ کے راستے میں 1,00,000 روپیہ خرچ کرتے ہیں اور کسی شخص کو آپ 1,00,000 روپیہ ادھار دیتے ہیں تو آپ کو آدھا اجر و ثواب ملتا ہے صدقہ و خیرات کرنے کے مقابلے. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح ابن حبان میں ہے، ترغیب دلائی ہے، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے پھر اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، تنگی نہیں کرتا، اس کو پریشان نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرتا ہے. یعنی آپ نے قرض دینا ہے، اس میں قرض دینے کی ترغیب ہے. اور انسان قرض دیتا کیوں نہیں ہے، ادھار کیوں نہیں دیتا، ڈرتا کیوں ہے کہ شاید واپس نہ ملے، شاید یہ مجھے پریشان کرے، شاید میرے ساتھ دھوکہ ہو جائے، میرے تعلقات اس سے خراب ہو جائیں. بہت ساری ایسی باتیں. آج یہ ایک ایسے بات نظام دین جو مشہور ہوتا تھا، ریڈیو پہ پروگرام کرتا تھا، اس کا انٹرویو سن رہا تھا، اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی نہ ساری زندگی میں نے کسی کو قرض دیا اور نہ قرض لیا. لوگ بڑے خوش ہوئے، یہ اچھی بات ہے اپنی جگہ پر، قرض نہ لینا، لیکن قرض نہ دینا. آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہیں، قریبی عزیز و اقارب ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، دیگر رشتہ دار ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو ضرورت ہے اور آپ کو پتا ہے اور آپ اس کو قرض دے سکتے ہیں. صرف اس خوف سے آپ قرض نہیں دیتے یہ مجھے واپس نہیں کرے گا، تو شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی. شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ قرض دو اور قرض دے کر کے ان کے لیے آسانی والا معاملہ کرو. آپ ان کے لیے آسانیاں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے صرف دنیا میں ہی آسانی نہیں کرے گا بلکہ دنیا و آخرت دونوں میں آسانی پیدا کرے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. آخری بات، اسود بن یزید رحمہ اللہ، انہوں نے ایک تاجر سے ادھار لیا. جب واپس کرنے کا موقع آیا اس کے پاس گئے، وہ رقم لے کر کے اسے کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ مجھے مزید مہلت دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، میرے معاملات جو ہیں وہ مینج ہو جائیں گے، کیونکہ مجھے تنخواہ ملی ہے تو اس تنخواہ سے میں اپنے معاملات کو
مینج کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو میں دے دیتا ہوں یہ قرض آپ کا واپس کرتا ہوں تو میرے لیے تنگی ہوگی، مشکل ہوگی۔ اس نے کہا نہیں جی میں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس کی رقم ادا کر دی۔ جب اس کی رقم ادا کر دی، انہوں نے لے کر کے دوبارہ ان کو دے دی کہ یہ لے لیا آپ رکھیں یہ رقم۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ پہلے تو اس نے انکار کیا مجھے واپس کر دو۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پہلے انکار کیوں کیا؟ اب آپ مجھے بتاتے خود ہی یہ رقم واپس کر رہے ہیں کہ آپ رکھ لیں، اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے یہ روایت بیان کی ہے کہ من اقرض اللہ مرتین کان لہ مثل اجر احدہما لو تصدق به۔ جو شخص کسی کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو گویا کہ وہ پورا صدقہ اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کرنے کا اجر و ثواب حاصل کرتا ہے۔ تو میں نے اس لیے آپ سے لیا، پہلے انکار کیا کہ آدھا مجھے اجر مل چکا تھا، اب میں آپ سے لے کر کے دوبارہ آپ کو دوں گا تو آدھا اجر اور مل جائے گا، تو میرا پورا صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ہو جائے گا، اس لیے میں نے ایسا کی۔ یعنی ہمارے اسلاف وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو صرف بیان ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ان پر عمل بھی کرتے تھے۔ کیسی خوبصورت بات! بظاہر تو ان کو پہلے پریشانی ہوئی اور انہوں نے وہ قرض ادا کر دیا اور لے کر کے دوبارہ جب دیا، نیت دیکھیں ان کی کیسی۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو اور مجھے اجر و ثواب بھی مکمل حاصل ہو جائے۔ یہ روایت صحیح ابن حبان کیا اور سند اس کی حسن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلق فرمان ہے، طبرانی اور بہقی کی روایت ہے، سند اس کی حسن ہے، کہ کل قرض صدقہ، ہر قرض صدقہ ہے۔ جو بھی آپ کسی کو قرض دیتے ہیں وہ صدقہ ہے، یعنی صدقہ کرنے کے برابر آپ کو اجر و ثواب ملتا۔ اس میں آدھے کا ذکر ہے، اس میں مطلق ذکر کیا گیا، آگے روایات آئیں گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آئندہ خطبہ جمعہ میں، اس میں جو ہے اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور صحابہ کے سوال کرنے پر آپ نے اس کی خوب وضاحت کی ہے، بتایا ہے صحابہ۔ تو اس لیے جو شخص کسی کو قرض دے سکتا ہے وہ قرض دے، اور دے کر کے وہ اس کو مہلت دے، اس کے لیے وہ آسانی پیدا کرے، اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسانیاں حاصل کرے۔ اور قرض لینے والوں سے بھی درخواست اور گزارش ہے کہ وہ اس نیت سے قرض لے کہ ہم نے واپس کرنا ہے، نیت خالص کر کے لیں، اور پھر ان کا شکریہ بھی ادا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Yes.